بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرات سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کو اس دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے اور اس کو اپنی پوری زندگی شریعت کے تابع بنا کر گزارنی چاہیے۔ ہر چیز میں حکم الہی کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ترمذی شریف ابواب الزہد باب ما جاء ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سامعین کرام، اس حدیث شریف کے دو جز ہیں۔ نمبر 1، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یعنی جس طرح قیدی قید خانے میں آزاد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر کام میں جیلر کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ جو کھانے کو ملتا ہے کھاتا ہے، جو پینے کو دیا جاتا ہے پیتا ہے، جہاں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا حکم ہوتا ہے بیٹھتا یا کھڑا ہوتا ہے۔ غرض جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی، چار و ناچار ہر معاملہ میں دوسرے کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ یہی حال ہے، دنیا کا حال بھی یہی ہے مومن کے تعلق سے کہ اس کو حکم خداوندی اور قانون شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، نہ یہاں اس کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح قید خانے میں قیدی کا جی کبھی نہیں لگتا، وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند رہتا ہے، تو دنیا کے تعلق سے مومن کا حال بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کا دل دنیا سے نہیں لگنا چاہیے بلکہ ہر وقت اس دنیا سے نکل کر آخرت میں پہنچنے کی متمنی رہنا چاہیے۔ حدیث کا دوسرا جز ہے کہ یہ دنیا کافر کا باغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جب لوگ باغ میں تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہر شخص آزاد ہوتا ہے، باغ میں جہاں چاہے گھوم سکتا ہے۔ اگر کسی باغ میں گھومنے میں پابندی ہو تو اس باغ میں تفریح کا کیا مزہ۔ اسی طرح سے جو لوگ باغ میں گھومنے جاتے ہیں اگر باغ شاندار ہو تو وہاں ان کا دل لگ جاتا ہے، وہ باغ سے واپس لوٹنا نہیں چاہتے، مجبوراً ہی جب وقت تنگ ہوتا ہے تو لوٹتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کافر کے لیے اس دنیا میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کا دل دنیا سے ایسا لگا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ یہ تو حال ہے مومن اور کافر کا دنیا کے تعلق سے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے جبکہ کافر کے لیے دنیا مثل باغ ہے۔ لیکن ایک اور دنیا ہے جو کہ جاودانی دنیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اور وہ ہے آخرت کی دنیا۔ وہاں ان دونوں کا معاملہ اس دنیا سے مختلف ہے۔ آخرت کافر کا قید خانہ ہے اور مومن کا باغ ہے۔ مومن کے لیے جنت میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی، ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور وہاں اس کی ہر آرزو پوری ہوگی۔
لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے اکتائے گا نہیں، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ لیکن کافروں کے لیے دوزخ میں ہر طرح کی پابندیاں ہوں گی۔ زقوم کھانے کو دیا جائے گا، وہی کھانا پڑے گا، اور زخموں کی پیپ پینے کو دی جائے گی، وہی پینی پڑے گی، اور جتنا بھی لمبا عرصہ گزر جائے وہاں ان کا دل نہیں لگے گا۔ اور وہ جہنم کے جیلر مالک سے کہیں گے، اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے۔ مالک 1000 سال کے بعد جواب دیں گے، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو اس دنیا میں حکم الہی کی پابندی کرنی چاہیے اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا کے عیش کو مقصود و مطلوب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کی جنت اور اس کا باغ آگے ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔